بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم بزرگان ملت و عزیز بھائیو، سب سے پہلے میں حضرت شاہ گیسو دراز خسرو پاشا مدد اللہ العالی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے حضرت خواجہ بند نواز گیسو دراز علیہ الرحمت والرضوان کے 616ویں عرس شریف کے موقع پر تصوف کانفرنس میں دعوت دی اور مقالے کے پڑھنے کا شرف عطا فرمایا۔ اس ناچیز کے مقالے کا عنوان ہے تصور احسان اور تصوف۔ قرآن و حدیث میں وارد دینی علوم کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، وہ نصوص یعنی آیات و احادیث جن میں دین کے اصول اور عقائد کی تعلیم ہے۔ نمبر 2، وہ نصوص جو اعمال ظاہرہ کی اصلاح سے متعلق ہیں جسے علم شریعت کہا جاتا ہے۔ نمبر 3، وہ نصوص جو اصلاح باطن سے متعلق ہیں جسے تصوف یا علم طریقت کہا جاتا ہے۔ صحیح بخاری و مسلم کی روایت کردہ حدیث جو حدیث جبرائیل سے معروف و مشہور ہے، جس میں ایمان، اسلام اور احسان کی تعریف کے ذریعے ان تینوں مذکورہ علوم کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور ان کے مجموعے کو دین قرار دیا گیا ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن ہم بارگاہ نبوت میں حاضر تھے، اچانک ایک شخص نمودار ہوا جس کے کپڑے نہایت سفید، بال سخت کالے تھے، اس پر سفر کا کوئی اثر دکھائی نہیں دیتا تھا اور نہ ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا تھا، یہاں تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 زانو ہو کر اپنے ہاتھ رانوں پر رکھ کر ادب سے بیٹھ گیا اور عرض کیا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے میں خبر دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے اور ماہ رمضان کے روزے رکھے اور اگر استطاعت ہو تو حج کرے۔ اس شخص نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ راوی کہتے ہیں، ہمیں اس بات سے تعجب ہوا کہ وہ خود سوال کرتا ہے اور خود تصدیق کرتا ہے۔ پھر اس نے عرض کیا، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تو اللہ، اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر اور روز قیامت پر ایمان لائے اور اس کی تقدیر کی اچھائی اور برائی پر ایمان لائے۔ اس نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس نے عرض کیا، مجھے احسان کے بارے میں بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر تو نہیں دیکھ رہا ہے یعنی تجھ میں قوی کیفیت نہ ہو تو یہ خیال کرے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر اس نے قیامت اور اس کی نشانیوں کے بارے میں دریافت کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی صراحت فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پھر وہ شخص چلا گیا، میں تھوڑی دیر ٹھہرا رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ وہ سائل کون تھا؟ میں نے عرض کیا، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا، وہ حضرت جبرائیل تھے، اتاکم یعلمکم دینکم، وہ تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ رواہ البخاری مسلم ولفظہ لمسلم۔ حدیث جبرائیل میں اسلام و ایمان کے بعد احسان کا ذکر ہے۔ احسان کا لغوی معنی کسی بھی کام کو عمدگی سے کرنا، کسی نیکی کا کام کرنا، حسن سلوک سے پیش آنا۔ کوئی بھی عبادت اخلاص کے بغیر عمدگی سے ادا نہیں کی جا سکتی، اس لیے احسان کا معنی اخلاص کے بھی ہیں۔ احسان کے اصطلاحی معنی وہی ہے جو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور یہ قوی حضوری تمہیں حاصل نہ ہو تو یہ خیال کرو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ احسان دین اسلام کی غرض و غایت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام، ایمان اور احسان تینوں کو دین قرار دیا، جیسا کہ ارشاد فرمایا، اتاکم یعلمکم دینکم، وہ تمہارے پاس تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے۔ اسلام و ایمان کی تکمیل مقام احسان سے ہوتی ہے۔ اسی احسان کو بعد کے دور میں زہد و تصوف کے نام سے موسوم کیا گیا۔
احسان تصوف کی اصل جڑ اور بنیاد ہے۔ صوفیہ کرام نے پہلی کیفیت کو بندے کا یہ تصور کرنا کہ میں رب کو دیکھ رہا ہوں، مشاہدہ، اور دوسری کیفیت رب مجھے دیکھ رہا ہے، مراقبہ سے تعبیر کیا ہے۔ تصوف ہی درجات احسان کی تکمیل کا واحد اور مکمل ذریعہ ہے۔ یوں تو تصوف کی بہت سی تعریفات وارد ہیں۔ تصوف دراصل تصحیح القیال مع اللہ کا نام ہے، یعنی اللہ کے ساتھ اپنے تصور و خیال کو درست رکھنا، اور یہ تعریف احسان کے مترادف ہے۔ احسان یہ ہے کہ بندہ ہر دم رب تبارک و تعالیٰ سے رابطے قلبی لگائے رکھے۔ وہ تمام علوم و اعمال و احوال جو درجہ احسان تک پہنچانے والے اور رجوع اللہ کے لیے ضروری اور مفید ہیں، تصوف کے تحت داخل ہیں۔ اس لیے تصوف دین کا جمال و کمال اور اس کا بلند ترین و حسین ترین مظہر ہے۔ تصوف کوئی جدید مذہب نہیں ہے، وہ دراصل اسی درجہ احسان کا نام ہے جس کی بنیاد سید الانبیاء رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہے۔ کسی کو یہ شبہ نہ ہو کہ عہد رسالت میں تصوف یا صوفیہ کا وجود نہیں تھا تو پھر اسے کیوں اختیار کیا جائے؟ اس حقیقت سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا۔ بہت سارے دینی علوم آج جس شکل میں موجود ہے، عہد رسالت میں اس شکل پر نہیں تھے۔ علوم تفسیر و حدیث اور فقہ کی اصطلاحات بھی بہت بعد میں وضع کی گئی ہیں۔ عہد رسالت میں جس طرح ان علوم کا مدون نہ ہونا ان کے باطل ہونے کی دلیل نہیں ہے، اسی طرح تصوف کے قواعد اور اصطلاحات پر بھی اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ جس طرح فقہاء نے کتاب و سنت سے جزئی مسائل اور فرعی احکام استنباط کر کے ان کا نام فقہ رکھا، اسی طرح خدا رسیدہ بزرگوں اور صوفیاء نے کتاب و سنت سے تزکیہ باطن، رجوع اللہ اور معرفت الہی کے اصول اور قواعد کا استخراج کر کے اس علم کا نام تصوف رکھا۔ دونوں کا منبع کتاب و سنت ہے۔ جس طرح تفسیر و حدیث اور فقہ کتابی صورت میں مدون نہ ہونے کے باوجود عہد صحابہ میں عملی طور پر موجود تھے، اسی طرح تصوف بھی عملی طور پر ان میں رائج تھا۔ صحابہ کرام تصوف کے تمام عناصر سے کامل طور پر متصف تھے۔ وہی اس امت کے افضل اولیاء اور صوفیاء ہیں۔ پھر ان کے بعد وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی سچی پیروی کی، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سورہ توبہ۔ اور وہ جن لوگوں نے ان صحابہ کی احسان کے ساتھ پیروی کی، اللہ ان سے راضی ہے اور اس سے راضی ہے۔ صحابہ کرام کو صوفیہ کے لفظ سے اس لیے موسوم نہیں کیا گیا کہ ان کے جس قدر بھی فضائل ہیں، سب سے اشرف و اعظم فضیلت صحابیت ہے کہ صحبت رسول تمام فضیلتوں سے بڑھ کر ہے، اس لیے انہیں صوفی سے بڑھ کر صحابی سے موسوم کیا گیا۔ یہ انتہائی فضیلت ہے۔ صحابہ کی صحبت یافتہ جماعت کو تابعین، پھر ان کے متبعین کو تبع تابعین کہا گیا، پھر عابد و زاہد کہا گیا۔ حضرت امام قشیری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں جب مختلف بدعتیں اور فرقے ظہور میں آئے اور زہد کا دعویٰ کرنے لگے تو تب اہل سنت کے خواص نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے سانسوں کی حفاظت کرنے والے اور اپنے قلوب کی غفلت سے حفاظت کرنے والوں کا نام اہل تصوف یا صوفیہ رکھا۔ یہ 200 ہجری کے سے پہلے مشہور ہو گیا۔ الرسالۃ القشیریہ، حضرت امام قشیری علیہ الرحمہ سب سے پہلے صوفی کے لقب سے ملقب ہونے والے ابو ہاشم صوفی ہے، جن کا زمانہ 161 ہجری کا ہے۔ ہدایات الشیوخ، تصوف کے اکثر قواعد و قوانین کو حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ نے مدون فرمایا، جن کا یہ قول مشہور ہے علمنا مشید بالکتاب والسنہ، ہمارا یہ علم کتاب و سنت کی مضبوط بنیادوں پر ہے۔ صحیح بخاری و مسلم کی روایت کردہ حدیث احسان کی تائید قرآن کریم کی اس آیت سے ہوتی ہے کہ بندے سے صرف عمل مقصود نہیں ہے بلکہ احسن عمل کی حسین ترین کیفیت مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، سورۃ الملک، یعنی اس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں کون سب سے زیادہ عمل میں احسن یعنی بہترین ہے۔ عمل میں حسن احسان کے بغیر پیدا نہیں ہوتا۔ احسان کا درجہ اخلاص سے بھی بڑھ کر ہے، جیسا کہ کہا گیا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس حدیث کے مطابق تصوف کی ابتدا اخلاص سے ہوتی ہے اور اس کی انتہا مرتبہ احسان پر ہوتی ہے، جس کا کمال فنا فی المطلوب ہے۔ سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب، الزمر۔ اے نبی، آپ میرے ان بندوں کو خوشخبری دیجئے جو میرے کلام کو غور سے سنتے ہیں اور قول احسن کی اتباع کرتے ہیں، اور وہ لوگ جن کو اللہ نے یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، وہی لوگ عقل والے ہیں۔ یہ آیت کریمہ بتاتی ہے ہدایت کا راز قول احسن کی اتباع ہے۔ عبادت کے باب میں احسان پر عمل آوری قول احسن پر عمل ہے، اور یہ بات اولو الالباب عقل مندوں کو نصیب ہوتی ہے۔ عقل مند کون ہیں؟
اس کی مزید تفصیل سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں ملتی ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، سورہ آل عمران آیت نمبر 191۔ اولو الالباب وہ ہیں جو اللہ کا ذکر قیام کی حالت میں اور قعود میں اور اپنی کروٹوں میں کرتے ہیں، اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں تفکر یعنی غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ اس آیت میں اشارہ کیا گیا کہ اولو الالباب عقل مند جب اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ذکر کر کے تھک جاتے ہیں تو خاموشی میں بھی یہ خالی نہیں رہتے، ذکر سے مراقبے کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں۔ اس مراقبے کو تفکر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تفکر در حقیقت تصور ہے، اور بہترین تصور وہ ہے جو حدیث احسان میں بتایا گیا، جو ہر ذکر اور مراقبے کی جان ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، سلوک اللہ تعالی عبارت از طلب حضور اوست نزد خود، چوں تعالی از جسمیت و لوازم پاک است، حضور او بیکے اسہ طریق میسر می توانو شد۔ اول تصور کے آرا در عرف شرع تفکر گویند و در اصطلاح سلوک مراقبہ و نگرانی نامند، دوم ذکر سوم تلاوت کلام او تعالی، تفسیر حزیزی۔ یعنی سلوک اللہ اس کے حضوری کی طلب کا نام ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ جسم اور اس کے لوازم سے پاک ہے۔ اس کا حضور تین طریقوں میں سے کسی ایک طریقے سے میسر آئے گا۔ پہلا تصور ہے جس کو عرف شرع میں تفکر کہتے ہیں اور اہل سلوک کی اصطلاح میں مراقبہ و نگرانی کہتے ہیں۔ دوسرا ذکر ہے، تیسرا کلام اللہ کی تلاوت ہے۔ حضرت مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی قدس سرہ العزیز علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ کوئی عبادت تفکر سے بالا تر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس عظیم نعمت سے تمام مخلوق پر مختار یعنی فضیلت دی ہے۔ یہ انسان کے اندر اعلیٰ ترین جوہر ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی علیہ الرحمہ نے فرمایا، اے برادر تو ہمیں اندیشئی ما بقی تو استقوا و ریشئی، اے بھائی تو سراپا تفکر اندیشہ ہے، اس کے علاوہ جو کچھ ہے محض ہڈیاں رگیں اور پٹھے ہیں۔ تفکر جو در حقیقت تصور ہے اور مرتبہ احسان ہی کی شکل ہے، اس کی فضیلت میں احادیث کریمہ اس قدر آئی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تفکر ساعت خیر من عبادت سنت، ایک ساعت کا تفکر ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور دوسری حدیث شریف میں آتا ہے، تفکر ساعت خیر من عبادت 60 سنہ، ایک ساعت کا تفکر 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور تیسری حدیث میں آیا ہے، تفکر ساعت خیر من عبادت ثقلین، ایک ساعت کا تفکر جنوں انس کی عبادت سے افضل ہے۔ حضرت مخدوم اشرف سمنانی علیہ رحمہ تینوں روایت میں تطبیق دیتے ہوئے فرماتے ہیں، اول مبتدی کا تفکر ہے، اور دوم متوسط کا تفکر ہے، اور سوم جس میں ایک ساعت کا تفکر ثقلین کی عبادت سے بہتر قرار دیا گیا ہے، وہ منتہی کا تفکر ہے۔ فیضان اشرف شرح ما قال الاشرف۔ ہر انسان ہر وقت کچھ نہ کچھ سوچتا رہتا ہے۔ تصورات اور خیالات کے سلسلے میں نفس کے پاس ایک وسیع میدان ہے۔ انسان کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، بولنا اور خاموشی، بلکہ ہر حرکت و سکون خیال کے تابع ہے۔ پہلے خیال آتا ہے، پھر انسان اس کے مطابق عمل کرتا ہے۔ اس لیے تصورات و خیالات کی نگرانی ضروری ہے۔ حدیث احسان یہ سکھاتی ہے، ان تصورات پر ان تعبد اللہ کانک تراہ کا پہرا بٹھا دیا جائے تاکہ تصورات میں سدھار آ سکے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اس قسم کا کنٹرول اور محاسبہ بہت مشکل ہے، کچھ دشواری تو ہے لیکن ناممکن نہیں، اور یہ نفس کا جہاد ہے، جس جہاد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد اکبر قرار دیا اور فرمایا، المجاہد من جاہد نفسہ، حقیقی مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے۔ مشکات المصابیح۔ یہ خیال کسی کو آ سکتا ہے جب درجہ احسان ہی کو تصوف کہا جاتا ہے، تو پھر اس میں مجاہدہ، خوف و خشیت، صبر و رضا، توکل و قناعت، فنا و بقا جیسے مضامین سے بحث کیوں کی جاتی ہے؟ اس لیے کہ کسی بھی مطلوب کے حصول کے کچھ ذرائع و مبادی ہوتے ہیں، تو کچھ مقاصد و غایات ہوتے ہیں، اور کچھ کا تعلق ثمرات اور فوائد سے ہوتا ہے۔ جیسا کہ تصوف یعنی احسان کا مقصد اللہ تعالیٰ کی معرفت و قرب اور اس کی رضامندی کا حصول ہے، تو بیعت اور صحبت مرشد و تزکیہ نفس، ریاضت و مجاہدہ اس کے مبادی اور مقدمات ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے،
والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، سورۃ العنکبوت۔ اور وہ لوگ جو ہماری راہ میں مجاہدے کیے تو ہم ضرور ان کو ہماری راہ دکھائیں گے، اور بے شک اللہ محسنین کے ساتھ ہے، یعنی نیکوکاروں اور درجہ احسان پر فائد ہونے والوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت میں مرتبہ احسان پر گامزن رہنے والوں کو جس معیت کی خوشخبری دی گئی اس سے پہلے مجاہدے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں یہ اشارہ ہے کہ قرب خداوندی کی نعمت بغیر مجاہدہ اور عیادت کے نہیں ملتی۔ اب یقیناً مجاہدے کے بھی کچھ شرائط اور متعلقات بھی ہے۔ علم تصوف میں ان سب سے بحث درجہ احسان ہی سے بحث ہے۔ علم تصوف میں تزکیہ نفس اور مجاہدے سے بکثرت اس لیے بحث کی جاتی ہے کہ وہ درجہ احسان تک پہنچنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ جیسے کہ یہ قول مشہور ہے، لیس المشاہدۃ بغیر المجاہدہ، مجاہدے کے بغیر مشاہدہ نہیں ہوتا۔ حضرت ابو الحسن قرقانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں 3 چیزوں کی کوئی حد نہیں۔ نمبر 1، اللہ کی معرفت کی کوئی حد نہیں۔ نمبر 2، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کی کوئی حد نہیں۔ نمبر 3، نفس کی مکاریوں کی کوئی حد نہیں۔ انسان کا قلب، دل جو اللہ کی بڑی نعمت ہے، اور یہ نعمت کسی فرشتے کو نہیں ملی جسے عرش اللہ کہا گیا، اس کی حفاظت و تصفیہ پر کتاب و سنت میں خوب زور دیا گیا تاکہ نفسانی خواہشات اور جذبات اس پر غلبہ پا کر اس کی صفائی میں خلل نہ ڈالے۔ اس لیے تصوف کی ایک تعریف یہ بھی کی گئی، التصوف تصفیۃ القلوب، تصوف تصفیہ قلب کا نام ہے۔ اسباب غفلت سے اپنے قلب کی حفاظت کے بغیر مرتبہ احسان کا حصول نہیں ہو سکتا، اور کلام الہی میں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ سلوک کا سفر ایسے شخص کی صحبت میں نہ کیا جائے جس کا دل یاد الہی سے غافل ہے۔ ارشاد ربانی ہے، وَلَا تُطِعْ من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، سورۃ الکہف، یعنی اس کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا۔ اسی دل کی صفائی کے لیے علم تصوف میں مختلف اذکار و اشغال اور مراقبات بتائے جاتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کی ضربیں دل پر اس کے تصفیے کے لیے لگائی جاتی ہے۔ تصوف کی پہلی سیڑھی ذکر الہی ہے، اور ذکر الہی کی روح یہ ہے کہ جب زبان اس کے ذکر سے تر ہو تو دل اس کی یاد سے پر ہو، جو احسان کی اولین شرط ہے۔ دل میں تیری یاد، لب پر نام ہو، عمر بھر اب ہاشمی کام ہو، ذکر تیرا، فکر تیری، نام تیرا، تیری یاد، اس سے بڑھ کر کام ہی آتا ہے دیوانے کو کیا۔ حدیث جبرائیل میں بیان کردہ احسان کی کیفیت کا تعلق صرف نماز ہی سے نہیں بلکہ ہر عبادت سے ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں یہ نہیں کہا گیا ان تصلی للہ، یہ کہ تم اللہ کے لیے نماز ایسی پڑھو، بلکہ یہ کہا گیا ان تعبد اللہ، کہ تم اللہ کی عبادت اس کیفیت سے کرو۔ جیسے کہ حضرت امام عبد الوہاب شعرانی علیہ الرحمہ نے فرمایا، حقیقت الاحسانی مراقبۃ اللہ تعالی فی جمیل عباداتی، احسان کی حقیقت یہ ہے کہ تمام عبادات میں اللہ تعالیٰ کے لیے مراقبہ کیا جائے، الیواقیت والجواہر۔ بلکہ حدیث شریف میں بیان کردہ احسان کی کیفیت بندے پر اتنی چھا جائے کہ عبادت ہو کہ غیر عبادت، ہر آن و ہر لمحہ و ملحوظ ہو۔ کیونکہ ان تعبد اللہ کو اگر عبادت سے مشتق مانا جائے تو مذکورہ معنی مراد ہوں گے، اگر عبودیت یعنی بندگی سے مشتق مانا جائے تو حدیث احسان کا ترجمہ اس طرح ہوگا کہ تم اللہ کے ایسے بندے بن جاؤ گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، کیونکہ کامل صوفی اس مراقبے میں غرق رہتا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، سورۃ الحدید، اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، سورۃ النحل، بے شک اللہ تعالیٰ اہل تقوی اور ان کے ساتھ ہے جو درجہ احسان پر فائد ہے۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ الرحمہ نے حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ الرحمہ کو بیعت کے 3 دن کے بعد خلافت دے دی، اور یہ آپ کی خدمت میں آ کر تو دوسرے مریدوں نے کہا ہم ایک مدت سے آپ کی خدمت میں ہیں، اور یہ آپ کی خدمت میں آ کر 3 دن ہوا انہیں خلافت مل گئی۔ حضرت شیخ شہاب الدین علیہ الرحمہ نے کئی مرغیاں منگوا کر حضرت کی خدمت میں سارے مریدوں کو ایک ایک مرغی دے دی، اور فرمایا اسے ایسی جگہ ذبح کر کے لاؤ جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا ہو۔ ہر مرید اپنی ذبح کردہ مرغی لایا، اور حضرت زکریا ملتانی علیہ الرحمہ روتے ہوئے زندہ مرغی لائے اور فرمایا میں آپ کے حکم پر عمل نہیں کر سکا، جہاں بھی جاتا رب مجھے دیکھ رہا تھا۔ تو حضرت سہروردی علیہ الرحمہ نے بتایا کہ دیکھو یہ فرق ہے تم میں اور زکریا ملتانی میں۔ ایک بزرگ شاعر نے فرمایا دائم ہمہ جا بہم کس درہم حال، میدار نہفتہ چشم دل جانب یار، ہمیشہ ہر جگہ ہر آدمی کے ساتھ ہر حال میں پوشیدہ طور پر دل کی نگاہ دوست کی طرف رکھ،
احسان کا ظاہر مراقبہ و تفکر و خیال ہے، اور احسان کا باطن رب کی تجلیات۔ تشنہ از دریا جدائی می کنی، برسرے گنجے گدائی می کنی۔ تجھ پر افسوس کہ تیرا شیر لومڑی بن گیا، تو پیاسا مر رہا ہے حالانکہ تیرے نیچے دریا بہہ رہا ہے۔ کیا تو دریا سے پیاسا جدا ہو رہا ہے اور خزانے کے اوپر بیٹھ کر گدائی یعنی فقیری کر رہا ہے؟ حوالہ محبت باری حضرت عثمان جالندری نقشبندی۔ علامہ اقبال نے فرمایا شہود کیسے ہو حاصل اسے زمانے میں، وہ وجود جس کا نہیں جذب خاک سے آزاد، وجود جس کا نہیں جذب خاک سے آزاد۔ مرتبہ احسان کا کمال فنا فی المطلوب یعنی فنا فی المولا ہے، اس کا بھی ثبوت اس حدیث سے ہوتا ہے۔ حدیث احسان میں وارد جملہ فَإِن لَمْ تَكُن تَرَاهُ میں فعل تراہو کو فعل شرط کا جز ماننے کے بجائے اگر جزا مان لیا جائے اور ان لم تکن کو شرط مان لیا جائے تو پھر حدیث کا مشہور معنی بدل جائے گا۔ اس کا مفہوم یہ ہوگا ان لم تکن، اگر تم نہ رہو یعنی فنا ہو جاؤ، تمہاری ہستی درمیان میں حائل نہ رہے، تو اس کی جزا یہ ہوگی کہ تراہو تم اسے دیکھ لو گے اور تمہیں مشاہدہ حق حاصل ہو جائے گا۔ اس کے بعد کا جملہ فَإِنَّهُ يَرَاكَ سے فنا کے بعد بقا کی طرف اشارہ کیا گیا، کیونکہ رب کا بندے کو دیکھنا یہ محبوبیت کا مقام ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرمایا الذی یراک حین تقوم، سورۃ الشورى، یعنی جب آپ قیام کرتے ہیں تو تمہیں دیکھتا ہے۔ مذکورہ مضمون کی تائید حضرت شیخ اکبر علیہ رحمہ رضوان کی شرح سے بھی ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَكُن تَرَاهُ، اگر تم ہی نہ رہو تو تم اسے دیکھ سکو گے۔ رسائل ابن الرومی کتاب الفنا فی المشاہدہ۔ جب بندہ درجہ احسان کے اعلیٰ مقام پر فائد ہو جاتا ہے تو کعبہ معظمہ بھی اس کے استقبال کے لیے آتا ہے، جیسا کہ حضرت رابعہ بصری علیہ الرحمہ کے بارے میں مشہور ہے۔ اور ایک مقام تو ایسا بھی آتا ہے کہ بندہ رب کعبہ کے علاوہ کچھ نہیں دیکھتا، یہ مشاہدہ دل کی آنکھوں سے بلا کیف ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت بایزید بستامی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں جب میں پہلی مرتبہ حج پر گیا تو کعبہ نظر آیا تو میں نے سمجھا کہ میرا حج قبول نہیں ہوا۔ جب میں دوسری مرتبہ گیا تو کعبے کے ساتھ کعبہ والا بھی نظر آیا تو پھر میں نے رب سے دعا کی اے مولا تو مجھے شرک سے نجات دے کہ میں تجھے بھی دیکھ رہا ہوں اور تیری مخلوق کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ پھر فرمایا جب میں تیسری مرتبہ حج کو گیا تو زمین بوس ہو گیا کہ اب مجھے صرف کعبے والا دکھائی دے رہا تھا، نہ کعبہ نظر آ رہا تھا نہ باقی مخلوق نظر آ رہی تھی۔ میں نے عرض کیا باری تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے حقیقت توحید سے آشنائی عطا کی۔ آواز آئی بایزید صرف کعبے والے کو دیکھ کر تو حقیقت توحید کو نہیں پا سکتا، یہاں تک کہ تو اپنے آپ کو بھی نہ دیکھ سکے۔ فنا کی یہ صفت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری اور باطنی کامل اتباع کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ بندے کی ہر حرکت و سکون اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس آیت کی تفسیر ہو جائے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، سورۃ الانعام آیت نمبر 162۔ اے حبیب یہ اعلان کر دیجئے کہ میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی میری وفات سب کچھ اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا من عاش فی ظاہر الرسول فہو سنی ومن عاش فی باطن رسول فہو صوفی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر پر زندگی گزارے وہ سنی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باطن کے مطابق زندگی گزارے وہ صوفی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الشریعت اقوالی الطریقت افعالی والحقیقت اقوالی، شریعت میرے اقوال ہیں اور طریقت میرے افعال ہیں اور حقیقت میرے اوصاف ہے۔ حوالہ روضات حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ مرتبہ احسان کے حصول کے 3 ذریعے ہیں، شریعت، طریقت اور حقیقت، اور آدمی 3 چیزوں کا مجموعہ ہے، نفس، دل اور روح، اور ہر ایک کے لیے ایک راستہ مقرر کیا گیا ہے۔ نفس کے لیے شریعت، دل کے لیے طریقت اور روح کے لیے حقیقت کا راستہ بنایا گیا ہے۔ جیسا کہ حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی الرحمہ نے فرمایا حصول شریعت سے تزکیہ نفس ہوتا ہے اور حصول طریقت سے تصفیہ دل ہوتا ہے اور حصول حقیقت سے تجلیہ روح ہوتا ہے۔ حوالہ قوی المجالس ملفوظات حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی علیہ رحمہ۔ غرض کے احسان جان ایمان ہے اور قلب و روح کی عبادت ہے
اور عبادت کی روح ہے، اور احسان کو عملی صورت میں ڈھالنے کا نام طریقت اور تصوف ہے۔ اور اس مضمون میں جتنے حوالے بیان کیے گئے یہاں آخر میں مجموعی طور پر مراجع مصادیق کی صورت میں لکھ دیے گئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔